السلام علیکم ناظرین۔ آج میں سورہ یاسین کا ایک بہت ہی خاص الخاص وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بہت قیمتی اور نایاب وظیفہ ہے۔ اگر آپ اسے میرے بتائے ہوئے طریقے سے کریں گے تو آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ یہ بہت طاقتور وظیفہ ہے۔ اس کے کرشمات بڑے ہی زبردست ہیں۔ میں اس کے فضائل و فوائد احادیث کی روشنی سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ جب اس کی طاقت جانیں گے تو یقیناً اسے پڑھنے کا معمول بنا لیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کو کیا کیا فوائد ملتے ہیں اور اس سے آپ کی زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں، یہ سب آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ ناظرین، میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے سورہ یاسین شریف کی چند احادیث مبارکہ سے ثابت شدہ فضائل و فوائد پیش کرتا ہوں، جن سے آپ کو اس کی فضیلت کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ احادیث میں اس سورت کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے، اور قرآن شریف کا دل سورہ یاسین شریف ہے۔ ناظرین، جو بندے یا بندی اس قیمتی سورت کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا تھا۔ تو جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اسے یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کو تلاوت کرے گی۔ تو ناظرین، یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ یاسین بہت فضیلت والی سورت ہے۔ اس کی تلاوت کرنا خیر و برکت کا باعث ہے۔ مزید ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص اس سورت کو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھے گا تو اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ناظرین، اس سورت کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ جو شخص اسے پڑھے گا تو اس کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ تو اس کے پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ جب اس طریقے سے پڑھا جائے تو یہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس کے پڑھنے کا وہ خاص طریقہ کیا ہے تو یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ ناظرین، اس سورت کا نام رافعہ خافضہ بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کی تلاوت کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں اور بندیوں کے لیے یہ خاص اکرام فرماتے ہیں کہ ان کے رتبے بلند کر دیتا ہے اور کافروں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اس لیے سورہ یاسین کی بہت فضیلت ہے۔ ہر مسلمان کو اس کی روزانہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اور یہ اتنی بابرکت صورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ تو ناظرین، یہ کتنی سعادت کی بات ہے کہ جنہوں نے اس صورت کو یاد کر رکھا ہے تو ان کے لیے کیسی خوش نصیبی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی لاج رکھے ہوئے ہیں کہ یہ ہر امتی کے دل میں ہو۔ اس کے مزید فضائل میں ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ یاسین پڑھتا رہے اور پھر اسے اسی معمول میں موت آ گئی تو فرمایا کہ وہ شہید مرا۔ سبحان اللہ! اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اور پڑھتے ہوئے موت آ گئی تو اس کی مغفرت کی جاتی ہے۔ ناظرین، جو شخص بھوک کی حالت میں اس کو پڑھتا ہے تو وہ سیر ہو جاتا ہے۔ جو شخص راستہ گم ہو جانے کی صورت میں پڑھتا ہے تو وہ راستہ آسانی سے پا لیتا ہے۔ ناظرین، میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس کے بہت فضائل ہیں۔ یہ پورے قرآن کا دل کہلاتی ہے۔ مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے اس کے حدیث کی روشنی میں فضائل بیان کر دیے۔ اس کے مزید اور بھی فضائل ہیں، لیکن ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، اس لیے اب بس اس کے خاص الخاص عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ اس عمل کو صحیح سے کیجیے گا۔ دوران عمل کسی قسم کی غلطی مت کرنا، ورنہ عمل بے اثر ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھرپور توجہ سے سماعت فرمائیے گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ بنا کسی جھنجھٹ اور پریشانی کے اس عمل کو کر سکیں۔ یہ بہت قیمتی اور تیر بہدف عمل ہے۔ اس میں بڑی خیر و برکت ہے۔ ناظرین، آپ ایک دفعہ اس قیمتی عمل کے حوالے سے حدیث شریف کے مفہوم پر غور کیجیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی حاجات پوری ہو جائیں۔ آپ اس حدیث کے بعد یہ مت سمجھیے کہ یہ تو آپ کو پتہ ہے یا یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہاں، مانتا ہوں کہ آپ یہ حدیث پہلے سے جانتے ہو، مگر اس کا ایک خاص عمل آپ نہیں جانتے۔ وہی عمل جاننے کے لیے آپ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔
اور اس قیمتی وظیفے سے اپنی زندگی بدلیں۔ تو ناظرین، اس حدیث میں سورہ یاسین کا یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور بزرگان دین اور اولیاء کرام نے اس وظیفے پر عمل کیا، اور اپنے اپنے تجربات کی بنا پر انہوں نے اس عمل کے فوائد و برکات بہت ہی زبردست پائے۔ انہی کے بقول آج کا یہ عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کی کوئی خاص حاجت ہے، کوئی مراد ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا اور مشکل مقصد ہے، تو آپ اس مقصد کے لیے یہ عمل کریں کہ نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ اس سورت کی تلاوت کریں، اور اس ترکیب کے ساتھ کریں کہ اول آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے، مطلب آپ کے دل میں یہ نیت ہو کہ اس کی تلاوت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جا رہی ہے۔ دوسری بات کہ اس عمل کو بلا ناغہ کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا کہ ایک دن تلاوت کر لی اور 2-3 دن غائب ہو گئے، یا 2 دن کر لی اور ہفتہ ہفتہ غائب رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ بلا ناغہ پابندی سے اس کی تلاوت کا معمول بنانا ہے، تبھی یہ عمل اپنا اثر دکھائے گا۔ ناظرین، آپ نے یہ بات تو جان لی ہے کہ اس عمل سے پہلے کیا کرنا ہے۔ اب میں اس کا خاص طریقہ کار بتانے لگا ہوں۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اس بات کا خیال رہے کہ پڑھنے میں بالکل جلدی مت کریں، اور آرام و سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر، یعنی ہر آیت پر وقف کر کے پڑھیں۔ اس میں آپ کو تھوڑا وقت تو لگے گا، مگر یقین کرو اس طرح آپ کا مقصد جلد پورا ہو جائے گا۔ ناظرین، مقصد پورا ہونے کے حوالے سے عرض کر دوں کہ جب آپ اپنے کسی مقصد، کسی حاجت کے لیے اس عمل کو کریں گے اور وہ پورا ہو جائے، تو اس کے بعد بھی اس عمل کو جاری رکھیے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس عمل کا معمول بنانا ہوگا۔ اس کے فضائل بہت ہی عجیب و غریب ہیں جو آپ خود محسوس کریں گے۔ تو ناظرین، نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تمام جائز حاجات پوری ہوں گی۔ یہ آزمودہ عمل ہے، اس کے فضائل و برکات بہت ہی زبردست ہیں، اور یہ مجرب ترین عمل ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو سب کر سکتے ہیں۔ جو بہن بھائی اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت ان کے لیے عام ہے۔ جو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو دبا کر آل کے آپشن کو سلیکٹ کریں۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ آزمودہ وظائف چینل کا حصہ ہوں گے تو آپ کو اچھے وظائف ملیں گے، جس سے آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آئیں گی۔ یہ تھا آج کا عمل۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ہم سے دعا کروانا چاہتے ہیں تو ابھی کومنٹ سیکشن میں ہمیں دعا کے لیے کومنٹ کریں۔ آپ کے کومنٹس کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم آپ کے لیے خصوصی دعا کریں گے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے تمام دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم کر دیں، کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسے ہی اچھے اور آزمودہ وظائف لاتا رہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔